وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل سورہ بقرہ سے آپ درس قرآن سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 114 114، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اہل یہود کا بیان آپ سن رہے ہیں کہ گزشتہ آیت میں انہوں نے عیسائیوں کے دین کو غلط کہا اور عیسائیوں نے یہودیوں کے دین کو غلط کہا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دین کو باطل کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کون حق پر تھا اور کون سچ پر تھا۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرما دے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا کافر کی مسلمان کی ایک جیسی گزرتی ہے۔ ایمان کا فائدہ، صحیح عقیدہ کا فائدہ آخرت میں ہوگا، قبر میں ہوگا۔ اسی عقیدے کے اوپر انسان کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ صحیح ایمان والا ہوگا، آخرت میں جنت میں چلے جائے گا۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہوا، اعمال صحیح نہیں ہوئے، تو پھر جنت کا راستہ نہیں ہے، پھر دوزخ کا راستہ اس کے لیے ہوگا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ادب، مساجد کی شان، مسجد کی شان کتنی ہوتی ہے، مسجد کا ادب کتنا ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکیں، کسی طرح بھی ویرانی کی کوشش کریں، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی وہ لوگ رسوا ہوں گے اور آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ممن منع، جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر، کہ اس کے ذکر سے منع کرے، فیہا اسمہ، ان مساجد میں اس کا نام لیا جائے، اس سے منع کرے۔ تو مساجد کے اندر کسی طرح بھی کوشش کرے کہ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں۔ یہاں پر نماز کا بیان نہیں ہوا کہ جو لوگ نماز پڑھنے سے منع کریں، یہاں پر مطلق بیان ہوا ہے کسی طرح بھی اللہ کا ذکر ہو مساجد کے اندر، یا اس کے حبیب کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنا، نعت خوانی کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کوئی شخص بھی بہت بڑا ظالم ہوگا کہ وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر کہ لوگ یہاں پر اللہ کا نام نہ لیں، یہاں پر کسی طرح بھی لوگوں کو ہٹائے وہاں سے کہ وہ مسجد میں آئے، یہ اس کے لیے اللہ فرما رہا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اللہ فرماتا ہے اور اس کی ویرانی کے اندر کوشش کرے کہ مسجد کے اندر لوگ نہ جائیں، اللہ کا نام نہ لیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، اور مسجد کسی طرح ویران ہو جائے۔ تو جو لوگ مسجد کے اندر اللہ کے ذکر سے روکیں، مسجد کی ویرانی کے لیے کوشش کریں، اللہ فرماتا ہے اولئک ما کان لہم، اور یہ لوگ نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا الا خائفین، کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ مسجد میں جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جانا ہے۔ آپ کو کوئی وقت کا بادشاہ، وزیر اعظم آپ کو بلا لے اپنے دربار میں، تو آپ وہاں پر جب جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بدمعاشی کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں بڑے ادب سے جاتے ہیں، یا ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے
کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ بادشاہ نوٹ کر لے اور مجھے سخت سزا دے اور وہاں پر کوئی مجھ سے توہین نہ ہو جائے۔ تو آپ کتنے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مسلمان ایمان والے جب مسجد میں داخل ہوں تو پھر ڈرتے ڈرتے دل کے اندر خشوع اور خضوع ہو، اللہ کا ڈر ہو، پھر مسجد میں جائیں۔ بدمعاشی کرنے، کسی کو مسجد میں نیچا دکھانے، ریاکاری کے لیے، عبادت کرنے کے لیے مسجد جانا اور کسی اور نیت سے مسجد میں جانا، انسان وہاں پر پھر نیکی نہیں کمائے گا، الٹا گناہ اپنے سر پر لے کر آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ جو شخص مسجد میں اللہ کے ذکر سے کسی کو کسی طرح بھی روکے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت اس پر ڈال دی جائے گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کا دردناک عذاب ابھی اس کے لیے باقی ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی کسی طرح بھی مسجد کو کوئی نقصان پہنچائے، مسجد کا پیسہ جائے، مسجد کا کسی طرح کوئی سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے جائے اور اس کو پتہ چلا کوئی بھی کسی طرح مسجد میں کسی طرح بھی مسجد کو نقصان پہنچائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا، مشاہدے میں بھی آیا، جن لوگوں نے مساجد کا مال کھایا یا مسجدوں کو کسی طرح بھی نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت کا دردناک عذاب باقی ہے۔ مسجد میں جائیں تو ڈرتے ڈرتے کہ میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس بادشاہ کے سامنے میں جا رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے لیے نیت باندھتے تو کانپتے کانپتے، ڈرتے ڈرتے ان کی کمریں جھک گئی تھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے۔ تو جب مسجد میں جائیں تو پھر آپ کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ تھا کہ روم کے عیسائیوں نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ چنانچہ خوب جنگ کی انہوں نے اور یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور کافی ظلم و ستم کیے اور بیت المقدس کو بند کر دیا اور ویران کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ دوسرے مشرکین مکہ کے بارے میں بھی قول ملتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ مجھے اور آپ کو اس آیہ مبارکہ سے بہت بڑا پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مسجد کا کتنا ادب کرنا ہے۔ یہاں تک بتایا گیا جو انسان مسجد کے وضو خانے میں وضو کرے تو وہ وضو کا پانی مسجد میں نہ جھاڑے، کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے اور چہرے سے گناہ دھلتے ہیں اور وہ گرتے ہیں۔ فرمایا یہ قطرے مسجد میں گرنے نہیں چاہیے۔ یہاں تک کوئی مٹی کا تیل بھی، کوئی بدبودار چیز بھی مسجد میں جلانی نہیں چاہیے۔ آپ کے منہ سے کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی مسجد اس نیت سے بنائے، ایک مسجد موجود ہے، لوگ اس مسجد میں بہت جاتے ہیں، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد بنا دوں اور اس مسجد کو ویران کر دوں، سب لوگ یہاں پر آ جائیں، پھر اس کی نیت جو ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مسجد ویران ہو جائے، میری مسجد آباد ہو جائے، تو پھر وہ بھی اس آیت کے حکم میں آئے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ اس معاملے میں بہت احتیاط چاہیے۔ ایک ہے ظاہری مسجد، کہ انسان جب مسجد جائے تو ڈرتے ڈرتے جائے۔ ایک انسان کی مسجد اس کے دل کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک باہر کی مسجد ہے
اور ایک دل کی مسجد ہے۔ باہر کی مسجد تو آپ کی حرکات سے خراب ہوتی ہے، آپ وہاں پر جائیں گے، کوئی کلام ایسا کریں گے۔ فرمایا جو شخص مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے بلا وجہ، دنیا کی باتیں شروع کر دیتا ہے مسجد میں، 40 سال کے اس کے جو نیک اعمال ہیں سب ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ 40 سال کے ایک فضول بات اگر آپ نے مسجد میں کر دی، 40 سال کی نیکیاں آپ کی برباد ہو جاتی ہیں۔ آخری زمانے میں روایت ملتی ہے لوگ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، فتنے فساد کے لیے مسجد میں جائیں گے۔ خانہ کعبہ حج کرنے کی نیت نہیں ہوگی، نیت یہ ہوگی تجارت کروں گا، یہاں سے مال لے جاؤں گا، وہاں سے مال لے آؤں گا، تجارت کی نیت ہوگی، حج کرنے کی نیت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ڈرنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم مسجد جا رہے ہیں تو کس نیت سے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں یا اپنی واہ واہ کرانے جا رہے ہیں، یا ہم مسجد کے چودھری بننا چاہتے ہیں، اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی واہ واہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اتنی سخت آیہ مبارکہ ہے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے جو کسی طرح بھی مسجد میں چاہتا ہے لوگ دینی کام نہ کریں، وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کریں، کوئی بھی کسی طرح مسجد میں اللہ کے ذکر کو منع کرتا ہے تو بھی دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ ویسے بھی ہر جگہ ذکر اللہ تعالیٰ کا جو کرنے سے منع کرتا ہے ویسے بھی منع ہے، لیکن مسجد میں زیادہ منع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ وہاں پر جو مسجد ہے اس کی شان سب سے زیادہ، کیونکہ وہاں پر اس کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے، تعلق اس کا اللہ تعالیٰ سے ہے، اس مسجد کی شان سب سے زیادہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ مسجد نبوی کی شان سب سے زیادہ، اس مسجد کی شان سب سے زیادہ کیوں کہ اس کا تعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر بزرگان دین کے ساتھ اگر مسجد ہو تو اس مسجد کی شان بھی سب سے زیادہ ہو جاتی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے۔ لاہور میں داتا صاحب کی مسجد، اس کی شان زیادہ، کا تعلق داتا صاحب سے ہے۔ غوث پاک کی مسجد، اس مسجد کا تعلق غوث پاک سے ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی مسجد، تعلق عبداللہ شاہ غازی سے ہے۔ خواجہ غریب نواز کی مسجد، تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے۔ پتہ کیا چلا مسجد نبوی میں اتنا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق اللہ والے سے ہو جاتا ہے۔ تو جس مسجد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ والوں سے ہو جائے، اس مسجد کی شان سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں کہ مسجد کا تعلق اللہ کے پیاروں سے ہو جائے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، مکے میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب مسجد نبوی کا ہے کیونکہ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ تو ایک انسان کی ظاہری مسجد ہے، انسان باہر جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ایک مسجد اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ ویران کب ہوتی ہے؟ شیطان اور نفس اس مسجد کو برباد کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار رہتے ہیں، اور یہ مسجد برباد ہوتی ہے وسوسوں سے، دنیاوی خیالات سے، کہ وہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد نہ کریں، صرف زبان سے یاد کرتے رہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو دل کے اندر مسجد ہے اس کا خیال کرے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا وہ نمازی بن نہ سکا۔ انسان کا دل ہے اصل، اگر اس دل کے اندر اللہ کی یاد پیدا ہو گئی، اس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ سے ڈر اس دل میں پیدا ہو گیا، تقوی اس دل میں پیدا ہو گیا، تو انسان کا ظاہر آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنا ظاہر سنوار لے اور جتنا مرضی ظاہر سنوارتا رہے اور باطن پر توجہ نہ دے تو پھر انسان کے بہت قوی امکان ہوتے ہیں کہ انسان جلد گمراہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس نے اندر سے صفائی نہیں کی، اگر اس کا من پرانا پاپی رہا، دل صاف نہیں کیا،
دل میں اللہ کی یاد کو نہیں بسایا اور وہاں پر شیطان اور نفس کا ڈیرا رہا، دل کو صاف نہیں کیا، تو پھر وہ نماز ایسی نماز نہیں ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرام سے قبول کر لی جائے۔ لیکن جس کا دل صاف ہو گیا، اس دل میں اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، تو وہ دل پھر نور ہو جاتا ہے۔ جو دل صاف ہو جائے اس کے اندر سے دنیا کی محبت، لالچ، بغض، حسد، کینہ، دنیا کا اور جتنی برائیاں ہیں، دوسروں کو تنگ کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا ناجائز پیسہ کھا جانا، جتنی برائیاں ہیں، یہ سب برائیاں جب دل سے نکل جاتی ہیں تو یہ دل پھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہو جاتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے، آپ کسی مہمان کو بلائیں، جب آپ کا گھر صاف ہوگا تو مہمان بھی اس گھر میں آ جائے گا۔ مہمان کو دعوت دیں اور گھر کے اندر گندی گند پھیلا دیں تو پھر مہمان آنا کہاں پسند کرے گا۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ جتنا صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کے انوار اس دل کے اوپر اترتے ہیں، پھر وہ بندہ اندر سے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے تو اچھا ہو اور تنہائی میں برا ہو۔ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو تنہائی میں اچھا ہوتا ہے، اور تنہائی میں اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، جس کے دل کے اندر صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، اندر اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ ظاہر سے زیادہ ہمیں دل کی مسجد پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو صاف رکھنا چاہیے، اور اس کو شیطان سے اور وسوسوں سے اور دنیا کے برے لوگوں سے اس دل کو بچانا چاہیے۔ گناہوں سے، بری باتوں سے، بری صحبت سے اس دل کو بچانا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کے دل کو خراب نہ کر دیں۔ اگر مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں، آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اور کسی طرح بھی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ روکتے ہیں کسی کو، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے مسجد میں، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی درس کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، دین کا کام ہی کر رہا ہے نا، لیکن لوگ منع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، اسے منع کر دیا جاتا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جو اللہ کے ذکر سے مسجد میں نام لینے کو، اللہ کے نام لینے کو روکے تو پھر وہ دنیا کے اندر اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسجد کا ادب ہمیں بہت کرنا ہے، اس کی تعظیم ہمیں بہت کرنی ہے۔ مسجد میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ الا خائفین کے الفاظ آئے ہیں، اللہ مسجد میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جائیں۔ تو جو نہ ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، خوف نہیں ہوتا، اور مسجد اس لیے جاتا ہے بس دنیا کی باتیں کروں گا، لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، بس اگر یہی نیت ہے تو پھر مسجد جانے کا اس کا کیا فائدہ۔ لیکن جو مسجد جاتا ہے ایمان کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہاں جا کر کوئی فضول کام نہیں کرتا، کوئی فضول بات نہیں کرتا، اور ڈرتے ڈرتے مسجد جاتا ہے، تو پھر وہ سچا ایمان والا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بے ادبی سے بچے، کسی طرح بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے اندر وہ شامل ہو جائے مسجد ویران کرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والے میں۔ اگر وہ اس میں شامل ہو گیا تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں دردناک اس کے لیے عذاب موجود ہے۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔